تو چلیے اب مل کر ایک مشق کرتے ہیں، مل کر پڑھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ انڈرلائن ایڈورب کلازز ان دا فالوئنگ سینٹینسز۔ ہم نے دیے گئے جملوں میں پائے جانے والے ایڈورب کلازز کو انڈرلائن کرنا ہے۔ آلسو انسرکل دی سبارڈینیٹنگ کنجنکشنز، اور سبارڈینیٹنگ کنجنکشنز کو انسرکل کرنا ہے یعنی ان کے گرد دائرہ بنانا ہے۔ تو پہلے ہم ہر جملے میں سبارڈینیٹنگ کنجنکشن کو تلاش کر کے اس کے گرد دائرہ بنائیں گے۔ اس طرح سے ہمیں ایڈورب کلوز کو ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ ایڈورب کلوز اسی سبارڈینیٹنگ کنجنکشن سے شروع ہو رہا ہوگا۔ شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، یو may sit wherever you like۔ تو اب آپ بتائیے اس جملے میں سبارڈینیٹنگ کنجنکشن کون سا لفظ ہے؟ بالکل ٹھیک، یہ ہے wherever کا لفظ، اور اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بیٹھ سکتے ہو جہاں بھی آپ چاہو۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ سبارڈینیٹنگ کنجنکشن کے بعد آنے والے الفاظ اس کے ساتھ مل کر کیا بنائیں گے؟ یہ بن جائے گا ایک ایڈورب کلوز۔ بالکل صحیح۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یو کا لفظ ایک سبجیکٹ ہے اور لائک کا لفظ یہ ہے ایک ورب، اور جملے کا یہ حصہ شروع ہو رہا ہے ایک سبارڈینیٹنگ کنجنکشن سے، اور جملے کے اس آخری حصے کو اگر جملے سے خارج بھی کر دیا جائے تو پھر بھی اس جملے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی یہ ہو جائے گا یو may sit۔ تو جیسے کہ ہم نے ایڈوربیل کلوز کی خصوصیات کے متعلق پڑھا تھا کہ یہ ایک اجنکٹ ہوتا ہے، یعنی کہ اسے اگر جملے سے خارج بھی کر دیا جائے تو جملے پر گرامر کی روح کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اسی وجہ سے یہ ایک ڈیپینڈنٹ کلوز ہوتا ہے، یعنی کہ اسے اگر الگ سے لکھا جائے تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ویئر ایور یو لائک اگر کہا جائے صرف تو بات واضح نہیں ہوتی کہ کس چیز کے متعلق بات ہو رہی ہے، تو آپ کو بتانا ہوگا کہ جہاں تم چاہو سے آپ کی کیا مراد ہے۔ تو اس کے لیے جملے کا جو پہلا حصہ ہے یعنی جو انڈیپینڈنٹ کلوز ہے جس میں کہا گیا ہے یو may sit، اس کی موجودگی کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور ڈیپینڈنٹ کلوز ایک انڈیپینڈنٹ کلوز کے ساتھ مل کر ایک مکمل جملہ بنا سکتا ہے، اور اس کا اکیلے میں کوئی وجود نہیں ہوتا، یا پھر اس کی الگ سے اپنے طور پر کوئی سینس نہیں بنتی۔ اور جیسا کہ ہم نے دی گئی مثال میں دیکھا تھا کہ ایڈوربیل کلوز wherever کے لفظ سے شروع ہو رہا تھا جو کہ ایک قسم کا سبارڈینیٹنگ کنجنکشن ہے۔ اس کے علاوہ اس مثال میں ایڈوربیل کلوز کے اندر ایک سبجیکٹ اور ایک ورب بھی پایا جاتا تھا، تو اس طرح سے یہ ایڈوربیل کلوز کی تمام خصوصیات پر پورا اتر رہا ہے۔ You may sit wherever you like۔ اور کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایڈورب کلوز کی کون سی قسم ہے؟ یہ ہے ایڈورب آف پلیس، کیونکہ یہاں جگہ سے متعلق بات ہو رہی ہے اور یہ wherever کے سبارڈینیٹنگ کنجنکشن سے شروع ہو رہا ہے۔ اب اگلے جملے کو پڑھیں گے۔ نمبر 2، he will pass if he works hard۔ تو اب بتائیے اس جملے میں سبارڈینیٹنگ کنجنکشن کون سا لفظ ہے؟ بالکل ٹھیک، یہ ہے if کا لفظ۔ if یعنی اگر، اور اس جملے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پاس ہو جائے گا اگر وہ محنت کرے۔ if he works hard کے الفاظ مل کر کیا بناتے ہیں؟ ایک ایڈورب کلوز۔ تو if کے لفظ سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے، اور وہ ہے ایڈورب کلوز کی قسم۔ یہ کون سی قسم کا ایڈورب کلوز ہے؟ یہ ہے ایڈورب آف کنڈیشن، کیونکہ یہاں پر ایک شرط کا ذکر ہو رہا ہے، اگر ایسا ہو تو ایسا ہوگا، یعنی وہ پاس تب ہوگا اگر وہ محنت کرے۔ اب اگلا سینٹنس نمبر 3، we shall wait here until you come۔ جب تک آپ آؤ گے۔ اس جملے میں سبارڈینیٹنگ کنجنکشن کون سا لفظ ہے؟ بالکل ٹھیک، یہ ہے لفظ until، اور اس کے بعد میں آنے والے الفاظ کے ساتھ مل کر یہ کیا بنائے گا؟ ایک ایڈورب کلوز۔ تو اس ایڈورب کلوز کی مدد سے وقت کا تعین کیا جا رہا ہے، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ کب تک انتظار کیا جائے گا، یعنی جب تک کہ تم آ جاؤ گے، اور یہ انٹل کے سبارڈینیٹنگ کنجنکشن سے شروع ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ ایڈورب کلوز کی کون سی قسم ہے؟ بالکل ٹھیک، یہ ہے ایڈورب آف ٹائم۔ اب اگلا سینٹنس نمبر 4، I did not buy it because it was very expensive۔ یعنی میں نے اسے نہیں خریدا کیونکہ وہ بہت مہنگا تھا۔ تو اس جملے میں سبارڈینیٹنگ کنجنکشن کون سا لفظ ہے؟ بالکل صحیح، یہ ہے لفظ because، یعنی کیونکہ۔
तो because it was a very expensive, ये तमाम अल्फाज मिलकर क्या बनाते हैं? बिल्कुल सही, एडवर्ब क्लॉज। ये एडवर्ब क्लॉज because के लफ्ज से शुरू हो रहा है और ये किसी अमल को करने या ना करने की वजह बता रहा है। वजह को कहते हैं रीज़न। तो ये क्या हुआ? ये है एडवर्ब ऑफ रीज़न, यानी एडवर्ब क्लॉज की इस किस्म को कहेंगे एडवर्ब ऑफ रीज़न, जिसमें किसी अमल के मुतालिक वजह बताई जा रही है। अब अगला सेंटेंस नंबर 5, डू इट बिफोर यू फॉरगेट। तो इस जुमले में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा लफ्ज है? बिल्कुल सही, ये है बिफोर, यानी इसे करो इससे पहले कि तुम भूल जाओ। बिफोर यू फॉरगेट के अल्फाज मिलकर क्या बनाते हैं? एडवर्ब क्लॉज। तो इस जुमले में किसी काम को करने के मुतालिक वक्त का तयन किया जा रहा है, यानी इस काम को जल्द अज जल्द कर लो इससे पहले कि तुम भूल जाओ। तो बिफोर यू फॉरगेट ये एडवर्ब क्लॉज की कौन सी किस्म है? ये है एडवर्ब ऑफ टाइम, बिल्कुल ठीक। तो इस तरह ये मश्क यहाँ मुकम्मल हो गई है। अब हम बाकी की 2 मश्कों को अगली वीडियो में मुकम्मल करेंगे। आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए और इस दी गई मश्क को आप लिखकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह आप इसे और भी अच्छी तरह से सीख सकेंगे।